اب کلو جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے. بعض اوقات تو وہاں پہ چونکہ کوئی ایران سے آیا، کوئی عراق سے آیا، کوئی سعودی عرب سے، چائنا کے لوگ، انگلینڈ سے، یو ایس سے، بہت، تو انسان آوارہ نظری میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ لوگ کیسے لباس پہنے، یہ کیسے، یہ کیسے. اچھا پھر جن چیزوں کو ٹی وی پر سال ہر سال تک دیکھا تھا، فرسٹ ٹائم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ قابو نہیں ہو پاتا. مسجد کو دیکھ رہے ہیں، مسجد حرام کو، ستونوں کو دیکھ رہے ہیں. پہلی حاضری میں یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. پہلی حاضری سیدھی سر جھکا کر ندامت کے ساتھ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں اور پھر اس پر نگاہ ڈالیں. بحکم حدیث کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ جب پڑتی ہے، جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے آپ کون سی دعا مانگیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھیں، اپنے آقا کے لیے دعا مانگیں. میرے آقا محتاج نہیں، لیکن یاد رکھیں جو اپنے آقا کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کو غنی کر دیتے ہیں. ہم وہاں پر جا کر بہنیں جو ہیں، دیکھیں ہمارے آقا بڑے وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے. سرکار کے وسیلے سے تو ہمیں رب ملا ہے، سرکار کے وسیلے سے سب کچھ ملا ہے. تو اس حبیب کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت تیزی سے متوجہ ہوگی. جیسے کوئی سیٹھ اپنے بچے کو گود میں لیے ہو اور آپ کو سیٹھ کی توجہ چاہیے تو سیٹھ کی تعریف کرنے کے بجائے بچے کی تعریف کر دیجیے گا. اور ایک بسکٹ کا پیکٹ بچے کو دیں اور اس کو پیار کر لیں، وہ خوش ہو جائے گا باپ کو، بھی میرے بچے کو کتنا پیار کیا اس نے. اور آپ بچے کو نظر انداز کریں اور سیٹھ کی تعریفیں کرتے رہیں، اس کو اتنا اچھا فیل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. بلا تمثیل میں نے ایک مثال دی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں بڑی بات ہے، لیکن اس کے حبیب کا خیال کریں ایسے مقام پر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے اس کے حبیب کے لیے، زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. درود شریف پڑھ دیں. اس کے بعد اور دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، مانگ لیں. جب آپ عمرے کے لیے جائیں اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہوٹل کے روم میں عمرے کا پورا طریقہ ایک دفعہ پڑھ لیں. اگر گروپ ہے تو بہت اچھا ہے کہ ایک آدمی پڑھ کر سنائے سب کو، تاکہ تمام چیزیں مستحضر ہو جائیں. یاد رکھیں وہ مقام ایسا ہے 50 دفعہ آپ نے چیزیں پڑھی ہوں، لیکن جب آپ مطاف میں پہنچیں گے نا ایسا لگے گا دماغ سے اڑ گئی ہیں ساری چیزیں، بھول جائے گا آدمی. عجیب سمجھ نہیں آتا کہ یار وہ ایسا ماحول ایسا ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ احکام بھول جاتے ہیں. ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مناسک لکھی حج کے موضوع پہ، بڑی کتاب، بہت بڑے عالم تھے. اب پتہ نہیں واللہ عالم یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ طواف کرنا ہوتا ہے اینٹی کلاک وائز، ہے نا، الٹا. وہ کلاک وائز کر رہے تھے تو کسی شخص نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا ملا علی قاری صاحب نے کتاب میں کیا لکھا ہے، اینٹی کلاک وائز طواف کرنا ہوتا ہے. خود انہیں کو پھر ان کو احساس ہوئے میں کیا کر رہا ہوں. تو یوں ہو سکتا ہے وہ تو بڑے عالم تھے اور وہ بڑے ذوق والے لوگ تھے، تو وہاں جا کر اپنی شخصیت سے بیگانہ ہو گئے ہوں. تو بہرحال پہلے سے پڑھ جائیں اور دوسروں کو اچھی طرح سمجھائیں. اب آپ پہنچ گئے. سب سے پہلے حجر اسود کا تعین کریں کیونکہ اب آپ کو عمرہ کرنا. عمرہ کیا کس چیز کا نام ہے؟ طواف، اس کے بعد سعی، اس کے بعد حلق یا قصر، عمرہ ہو گیا. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.